اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتته أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله وطمعوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد پڑھنے والے ہماری اس ملیے سی بات اس کا ثواب خورشید مریم بنت سید علی مقدس مرحوم کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی روح کو اصال ثواب. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سیدہ خورشید مریم بنت سید علی مقدس کا. بسم اللہ. یا انعمت علیہم قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله قل له كفوا احد. بسم الله قل له كفوا احد. پروردگار عالم سیدہ خورشید مریم اللهم صل على محمد اللهم صل.
بل محمد وعليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينا به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم منا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معك ما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت يا رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله فترفي الكساء وميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل وقال محمد. الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي تعالى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي يا رسول الله. أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشخانی کی خاطر مثال حکیم والے کی مثال صاحب کی خاطر جناب زہرا کی شان میں چنا شاد کی شان میں سب مل کے باوجود بندوں اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر باوجود بندوں صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا ذرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا ذرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا،
کہتی ہے یہ دنیا زہرا آج بھی دیتی ہے یہ آواز حدیث قدسی آج بھی دیتی ہے یہ آواز حدیث قدسی تم نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا اس لیے ابیہا تمہیں کہتے ہیں نبی اس لیے ابیہا تمہیں کہتے ہیں نبی تم نے آغوش میں حسنین کو پالا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رازق کون مکافات ہے خیبر ہے مگر رازق کون مکافات ہے خیبر ہے مگر مٹھیوں میں ہے تیری رزق علی کا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا ایک پیشانی حر ہے تو ایک عشق ازا ایک پیشانی حر ہے تو ہے ایک عشق ازا مل گئے دونوں کو رومال تمہارا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد وآل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ نعرہ صلاح. دماغ روشن ہے انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے دل و جگر میں محبت کے داغ روشن ہے دل و جگر میں محبت کے داغ روشن ہے محمد فاطمہ حسن و حسین محمد ولی فاطمہ حسن و حسین ہماری راہ میں کتنے چراغ روشن ہیں ہماری راہ میں کتنے چراغ روشن ہیں انہی کے ذکر سے بار دیگر بآواز بلند صلوات.
سوریا سے پوچھئے ذرا کاج سوریا سے پوچھئے وہ چپ رہے تو سید بطحا سے پوچھئے مردوں سے عورتوں کا تقابل اگر ہے ان کا مقام مریم سارا سے پوچھئے سمٹی ہوئی تھی زیر کسا جب یہ کائنات محور تھا کون چادر زہرا سے پوچھئے جس کے سبب ملک سے بڑھی آدمی کی خیر وہ راز کیا تھا عرش مولا سے پوچھئے زہرا نے دی مباہل میں کس طرح شکست اس مرگے کا حال نصارا سے پوچھئے ان کے وجود ہی سے طہارت میں جان ہے ان کا وقار عظمت کعبہ سے پوچھئے نعرہ صلوات وقار عظمت کعبہ سے پوچھئے ان کی کوئی مثال نہ کل تھی نہ آج ہے یکتائی ان کی خالق یکتا سے پوچھئے زہرا کا عوج سوریا سے پوچھئے ان کی نماز دیکھ کے قائم ہوئی نماز ان کی نماز دیکھ کے قائم ہوئی نماز سجدوں کو ان کے حرمت سجدہ سے پوچھئے
سجدوں کو ان کے حرمت سجدہ سے پوچھئے کرتے تھے مصطفیٰ در زہرا پہ کیوں سلام ہم سے نہیں یہ شاہ مدینہ سے پوچھئے ہم سے نہیں یہ شاہ مدینہ سے پوچھئے بنت نبی کے دستے تصرف میں کیا نہیں یہ بات کائنات کے مولا سے پوچھئے خلق خدا کی پیاس بجھاتا ہے کس طرح دریا ہے ان کے مہر میں دریا سے پوچھئے قرآن سے ہر سوال کا دیتی رہی جواب زہرا نے کیا دیا تھا یہ فضا سے پوچھئے زہرا نے کیا دیا تھا یہ فضا سے پوچھئے زہرا کا سوریا سے پوچھئے سورہ زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر پاکوں کے رنگ سہ کے حضور پدر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی محبوب کبریا کی عزادار 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ
لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتن گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال سار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے گا چین دے، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر دار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بارہا، بچے ہیں کو صبر دے میرے کردگار، وہ اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں، پیارو تمہاری پالنے والی تو مر گئی، پیارو پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، شیر خدا تھے مضطرب، شیر خدا تھے مضطرب مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تر پہ کچھ طرح کے امام اتر پڑا، تر پہ کچھ طرح کے امام اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و مغلول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو،
میری وصیت نا فراموش کیجو اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دی اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجو دوم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو سوئم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کی نہ دیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کی نہ دیجیو حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا نگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا رخصت کرو کہ جاتی ہے مت کی دلربا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی یوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی یوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز گفتگو سے پہلے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مومنہ مرحومہ خورشید مریم بنت علی مقدس رضوی مرحوم کی اور جملہ مومنین و مومنات جو مرحوم ہو چکے کی ارواح کو ایصال سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ رب الکریم. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ الدہر کی مشہور و معروف آیت ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورہ کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. ارشاد ہوا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا. نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. وجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. آیہ وافی ہدایہ جس خصوصیت انسانی کا ذکر کر رہی ہے اس سے بنی نوع انسان سے سماعت اور بصیرت سے تفکر کا تقاضا کرتی ہے. اور اس وقت اس مجلس ایصال ثواب میں ایک لفظ زیر بحث
نطفتن امشاج، ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں ملے جلے نطفے سے، ایک باپ اور ایک ماں سے۔ رب العالمین اگرچہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو درخت میں آواز پیدا کر دے، پتھر سے ناقہ بچے کے ساتھ پیدا کر دے، لیکن خلقت انسانی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انسان کو ایک مرد و عورت سے، ایک ماں اور باپ سے، ایک ملے جلے نطفے سے خلق کریں گے۔ اور آیہ وافی ہدایہ کا یہ حصہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب کا نام ہے، عالم معجزات کا نام نہیں ہے۔ اور اس پوری گفتگو میں اگر یہ دو لفظ بھی ہم آپ تک پہنچا سکے اور آپ کے حافظے میں محفوظ رہ گئے تو میرا پیغام پہنچ جائے گا۔ دنیا عالم اسباب ہے، عالم معجزات نہیں ہے۔ ہم جس طرح چائے پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے انسانوں کی خلقت کے لیے جس طریقے کا انتخاب کیا اس کا نام ایک وسیلہ ہے، اس کا نام ذریعہ ہے۔ ہم انسان کو بھی بغیر ذریعے کی خلق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے، بہت بہترین کمپوزیشن سے بنا ہے۔ ساری دوسری مخلوقات اس انسان کے سامنے پست ہیں، لیکن تم دیکھو چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، لہذا دنیا کی دوسری مخلوقات کی اولادوں کو ہم مضبوط اور توانا پیدا کرتے ہیں، انسانوں کی اولاد کو کمزور پیدا کرتے ہیں۔ میں نے بارہا عرض یہ کیا ہے کہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اس فطرت پر عامل ہو جاتے ہیں جو ان کا طرز حیات ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے بچے پیدا ہونے کے وقت کس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ اگر گیلا کپڑا بھی ایک نوزائیدہ بچے کے چہرے پر آ گرے تو بچہ خود سے اس کپڑے کو بھی ہٹا نہیں سکتا۔ میرے معبود، باقی مخلوقات پست، انسان ان سے افضل، لیکن دوسروں کی اولادوں کو توانا بنایا، قوی بنایا۔ انسان کی اولاد کو اتنا پست اور کمزور کیوں بنایا؟ کہ اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں رشتوں اور اوصاف کے ظہور کے طریقے کو سمجھ لے۔ ہم نے اس کو پیدائشی سے محتاج بنا دیا ایک ذریعے کا جس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم نے یہ بتایا کہ دیکھو دوسری مخلوقات سے ہمارا تقاضا نہیں ہے کہ وہ معاشرہ تعمیر کرے، ان سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اخلاقیات کے صحیفے کو اپنی زندگی پر نافذ کرے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسان زندگی کو ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے، ایک کوڈ سے، ایک ایسے ذریعے سے گزارے جس میں ایک معاشرہ بنے، جس میں رشتے وجود میں آئے، خواہ وہ رشتے، اب ایک لفظ کہتا ہوں، خواہ وہ رشتے مادی ہو یا معنوی ہو، خواہ وہ رشتے خونی ہو یا وہ رشتے اوصاف کے رشتے ہوں۔ اور ان دونوں الفاظ میں نے کہا خونی رشتہ، ماں اولاد کا رشتہ، باپ اور اولاد کا رشتہ، لیکن اوصاف اللہ نے اپنی تخلیق میں ایک اور ذریعہ، ایک اور طریقہ، ایک اور روایت ہے اس کو قائم کیا۔ وہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی کوئی وجود حقیقی نہیں ہے، ہر وجود اعتباری ہے۔ اسی طرح
اس سے صفات کی نفی لازم، لیکن جتنی صفات حسنہ ہے نا وہ سب کی سب عین ذات کی طرح صرف اس کے ساتھ ہے. وہی رحیم ہے، وہی نور ہے، وہی قادر ہے، وہی ودود ہے. اور میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہی رحمت نازل کرنے والا ہے، وہی شفقت کرنے والا ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی محبت کرنے والا ہے. لیکن جب مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو ان میں سے ایک صفت اس کو ایسی دیتا ہے کہ وہ صفت اس کا تعارف بن جاتی ہے. نور کون ہے؟ اللہ. چلو میں آسان کر کے کہتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ جو راستے کو دیکھنے کی یہ جو طاقت ہے نا، جو نور ہے، وہ کون ہے؟ کون دکھاتا ہے؟ رب العالمین. وَلَوْ نَشَاءُ، ابھی آپ نے سنا سورہ مبارکہ ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ. یہ روشنی ہم روک بھی سکتے ہیں، یہ راستہ ہی مانگتے رہ جائیں گے، ہیں ہم. لیکن نور ہم ہیں، لیکن ہم نے نور کو چاند میں رکھ دیا، ہم نے سورج میں رکھ دیا. رحیم ہم ہیں، لیکن ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے دیا. اب جتنی صفات ہیں وہ ایک ایک وصف جو ہے وہ ایک ایک ذریعے میں اور ایک. اب اگر تمہیں نور کی تلاش ہے، سورج کے محتاج رہو گے. اگر رحمت کے سائے میں جینا چاہتے ہو تو محمد عربی سے تمسک تم کو لازم ہو جائے گا. اگر ایمان چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے دل کو منور کرنا ہوگا. اسی طرح ودود، محبت کرنے والے ہم ہیں. لیکن ہماری محبت کیا ہوتی ہے اس کو تم کیسے سمجھو گے؟ اس لیے کہ تم نے تو وہ محبتیں دیکھی ہیں جو حالات کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جو ماحول کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جو وقت کے تقاضوں کے پیش نظر پیدا ہو جاتی ہے، جو مفادات اور ضرر سے عبارت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ پر دو حضرات کام کرتے ہیں، کولیگز. ایک کلاس میں دو طالب علم ساتھ پڑھتے ہیں. ساتھ بیٹھتے بیٹھتے معاملات میں ایک دوسرے کی اتنی تعریف اور محبت و تعاون کرتا ہے کہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے. اچھا لگتے لگتے یہ اچھا لگنا ایک دن محبت میں بدل جاتا ہے. پھر وہ ضرورت ختم ہوئی، وہ ماحول بدلا. زندگی کے کسی مرحلے پہ پہنچ کے اب یاد بھی نہیں ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھے، پانچویں گریڈ میں کون آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، کس کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، کس کے ساتھ مدرسے جاتے تھے. یہ محبت ہے جو ایک ماحول میں پیدا ہوئی. ایمپلائمنٹ کے حوالے سے بات کر لیجئے تو آجر اور مزدور، ایمپلائر اور ایمپلائی کا تعلق وہ ایک ضرورت کے تحت ہے. ان تمام محبتوں میں ایک وقت تو سامنے آ رہا ہے، لیکن اس محبت میں نہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نہ ایثار کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ بدلے میں کچھ مل جائے یہ کیفیت ہے جو وجود میں بیدار ہو رہی ہے. رب العالمین کی رحمت تو ایسی نہ تھی. وہ تو رزق موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے. وہ مومن کے رزق کو تنگ نہیں کرتا اور کافر کے رزق میں کمی نہیں کرتا. کیا مطلب ہے؟ اس کی رحمت اس ربوبیت کے ساتھ عبارت ہے، بندہ اطاعت کرے تو دوں گا، بندہ نافرمانی کرے تو دوں گا. اس میں کوئی حالات یا اس شخصیت کے مزاج کا دخل نہیں ہے. اس کی ذات کا تقاضا ہے، اس کی ذات کی شان ہے، اس کی ذات کا کمال ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. وہ بندوں کے متعلق دیکھو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کو میں آپ حضرات پڑھتے ہیں.
بس 2 جملے آپ سے عرض کر دوں اور اس کو پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیں تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں مولا جب اللہ کے حضور میں دعا مانگو تو اقرار کرو اس بات کا پروردگار میری کتنی ایسی برائیاں تھیں جن کو تو نے چھپا دیا وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ کتنی ایسی خوبیاں تھیں جو میرے اندر نہیں تھیں تو نے میری ذات سے متعلق مشہور کر دی. یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ وہ محبت ہے جو ربوبیت کے ساتھ عبارت ہے جس میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ کیا جائے تو واپس کیا ہوگا. ان رشتوں کو سمجھایا انسان کو کمزور پیدا کر کے آغوش مادر میں پروان چڑھا کر کہ کبھی کسی ماں نے اولاد سے محبت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ مجھ کو واپس کیا ملے گا. دنیا کی ہر محبت میں حتیٰ کہ بھائیوں میں بہنوں میں بھی رشک اور حسد، رشک آ جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ فقط رشتہ والدین کا ہے کہ جو اولاد کے متعلق ہمیشہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جہاں ہم ہیں نا یہ ہم سے آگے نکل جائے. یہ وہ کیا چیز ہے ماں باپ کے پاس؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں فطرت، ابھی آتا ہوں فطرت پر، لیکن ایک بات اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں. محبت، بے لوث محبت، بے غرض محبت، ربوبیت کے ساتھ محبت، اور محبت حقیقی میں نے کہا صرف وہ ایک وجود تمہاری زندگی میں محبت کے جذبے. کس کو پہچاننا ہے؟ اس کو ان محبتوں کے ذریعے. حقیقت کو پہچاننا ہے مجاز کے ذریعے. ایک بات کہہ رہا ہوں، کبھی سوچئے گا، اور کبھی کبھی یہ اہل مشرق کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس طرح ہم نے صاحب اس طرح پروان چڑھایا، اب یہ بچہ یاد نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ یہ چاہا ہو کہ اس بچے کو تکلیف پہنچ جائے. یہی ربوبیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں اس نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی اس نے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب پڑھو نماز. کہنا کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ربی جریمیہ پڑھ رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے پرورش کے دوران ایک لمحے کی قیمت بھی اولاد پوری زندگی ان کی خدمت کر کے ادا نہیں کر سکتی. مولا پھر کیا کرے؟ حق کیسے ادا ہو؟ فرمایا بس یہ کہو، اور یہ سورہ بنو اسرائیل میں رب ہما، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما. رب ہما کما، اب دیکھو وہی ربوبیت والا لفظ، کما ربیانی، اے میرے رب، اے میری پرورش کرنے والے، ان دونوں پر رحم کر جیسی انہوں نے عالم طفولیت میں میری پرورش کی، میری ربوبیت کی. اب ظاہر ہے کہ عزیزان محترم یہ وہ ہے کہ جہاں کسی قسم کی مصلحت آڑے نہیں آئے گی، مفاد نہیں، بس صرف اپنے نفس کی تسلی بھی نہیں. یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا روشنی کا ایک مظہر، رحمت کا ایک مظہر، محبت و شفقت کا ایک مظہر، جس کو ماں کہتے ہیں. اہل ادب کو ماں کی محبت کے لیے محبت کا لفظ کافی محسوس نہیں ہوا تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ماں کی مامتا، اور یہ مجلس ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے. یقینی طور پر ان کے اولادیں، بیٹے بیٹیاں میری یہ گفتگو سن رہے ہوں گے. یہ ماں کی مامتا ہوتی ہے نا، اور یہ مشہور واقعہ ہے، مجھے واقعہ بیان نہیں کرنا،
کہ مولا کائنات کے عہد میں 2 عورتیں ایک مرتبہ ایک جھگڑا لے کر آئیں. بچہ ایک تھا، دعوے دار 2 تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے. مولا فیصلہ کر دیا. مولا نے فیصلہ فرمایا، قمبر تلوار لے آؤ. ایک نے گھبرا کر کہا مولا تلوار کیوں منگائی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک تمہیں دوں گا اور ایک تمہیں دے دوں گا. ایک خاموش رہی، دوسری کہنے لگی مولا بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اس کو ہی دے دیجیے. آپ نے فرمایا تو اس بچے کی ماں ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ماں یہ تو گوارا کر سکتی ہے کہ اولاد دور رہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتی کہ اولاد تکلیف میں رہے. بات ختم ہو گئی، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، لیکن ابھی کہتا ہوں اس اصول سے اپنی سماعت و بصیرت کو جگائیے. تاریخ میں، زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ کو کبھی کوئی ایسا منظر نظر آ جائے کہ شے ایک ہو اور دعوے دار 2 ہوں اور اس شے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ سچا وارث اپنے دعوے کو واپس لے لیتا ہے، گھر بیٹھ جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں علی تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ علی کے لیے تلوار اٹھانا مشکل نہیں تھا. جو ایک حرکت سے انگلی کی شام سے پہلے جنگ فتح کر سکتا ہو، جنگ کا نتیجہ دے سکتا ہو، اتنا ہی شجاع تھا. لیکن صورت باقی ہے. یہ ہے ماں کی وہ محبت اولاد کے ساتھ جو اس کو فطرت میں ملی ہے. یہاں تک تو سب کہتے ہیں محبت ہے، محبت فطرت ہے. لیکن صاحب فطرت جو کرتی ہے اس کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے نا. یہ تو خصوصیت ہو گئی. مقصد کیا ہے؟ آپ اللہ کی تخلیق ہیں، فطرت اللہ التی، فطرت کا شاہکار ہے، لیکن اس کا ایک مقصد بھی تو ہے نا آپ کی تخلیق کا. آپ آمادہ ہے تو 2-4 منٹ مختصر رہنا. تو اس کا ایک مقصد بھی تو ہے نا. مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورج میں روشنی ہے، لیکن مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کی زندگی کا اندھیرا دور ہو جائے، آپ کی فصلیں جو ہیں وہ آپ کے لیے رزق کا، اناج کا سامان فراہم کر سکیں. جو ماں کو محبت دی کیوں؟ ایسی محبت جو اولاد کے ساتھ ہی کیوں دی ہے؟ اور اس کا تعلق ایسا بچے رو رہے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، پریشان ہو سکتی ہے، لیکن جیسے اپنے بچے کی آواز آئی، سوتی ہوئی ماں، تھکا ہوا باپ کام سے واپس گھر آئے، پتہ چلا بچے کو بخار ہے، ساری تھکن بھول گیا. کیا فکر ہے؟ ہاسپٹل لے جاؤں، اس کا علاج ہو جائے. یہ محبت ہے. ایسی فطرت. اس کا مقصد کیا تھا اس محبت کا؟ اور پھر اس محبت کو، پھر اس فطرت کو اس کائنات میں دیکھنا. یہ 2 لفظ بڑے اہم تھے اور بہت جلدی سے گزر گیا. اور ظاہر ہے کہ مجلس ایصال ثواب کی گفتگو مجلس کے تقاضے کے دائرے میں رہ کر کرنا ہوتی ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں. تو جو تھا فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، ہم نے سمیع بنایا، بصیر بنایا. یہ بصیرت کا مطلب ہے سمجھ پیدا ہو جانا. دیکھنا نہیں ہے اس سے مراد، یہ ترجمہ ہو جاتا ہے دیکھنے والا، وہ بصارت ہوتی ہے دیکھنے کا تعلق جس کا. تو فجعلنا سمیعا بصیرا. تو یہ کیا ہے؟ آپ سرچ کرو مقصد کیا ہے. اس مقصد کو دیکھنا ان مخلوقات میں جو تم سے پست تھے. پرندوں کو دیکھا ہے؟ ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اتنے کمزور
یعنی اس حد تک کہ اپنی چونچ مار کے رزق کو تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کو ان کی ماں اپنی چونچ سے دانہ بھرا رہی ہوتی ہے۔ بعض کو دیکھا ہے اپنے بچے کو اڑنا کس طرح سکھاتے ہیں۔ اور پھر وہاں یہ عمل بھی کہ بعض پرندوں کو دیکھ کر چھوٹے پرندے ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر بڑا پرندہ کوئی باز بھی چڑیا کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہے تو چڑیا کی یاد سے محو ہو جاتی ہے بات کہ میں کمزور ہوں۔ اپنی اولاد کے تحفظ میں، دفاع میں ایک چھوٹا پرندہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ لیکن ہم نے پھر دیکھا ایسے ہی آشیانوں میں ایسے مناظر بھی کہ جب بچہ اڑنے کے قابل ہو گیا، رزق تلاش کرنے کے قابل ہو گیا، باہر جانے کے قابل ہو گیا، وہی ماں جو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتی تھی پھر اس کو چونچ مار کر گھونسلے سے بھگانا چاہتی ہے، ہٹانا چاہتی ہے۔ اب اگر دیکھ بھی لے ایک دوسرے کو بعد میں تو نہ ماں کو یاد ہے کہ یہ اولاد ہے، نہ اولاد کو یاد ہے کہ یہ ماں ہے۔ کیا بات یہ ہے، فطرت نے وہ محبت کا جذبہ دیا تھا، اس کی تمام تر صلاحیتوں کے اظہار کی تکمیل تک۔ جیسے ہی وہ صلاحیتیں اپنے کمال پہ پہنچ گئیں، فطرت نے وہ جذبہ واپس لے لیا۔ اب محبت نہیں ہے، اب وہی پرندہ جو پہلے آشیانے سے نکلنے نہیں دیتا تھا اب آشیانے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے برعکس انسانوں کے وجود میں تم دیکھو، اولاد کا عمر کے کسی حصے پہ پہنچ جائے، بیٹا کا کتنا سن رسیدہ ہو جائے، لیکن ماں کے دل سے محبت کبھی کم نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی فطرت میں، ماں کی محبت میں، ماں کی محبت کو اولاد کے ساتھ ایسا مربوط کیا ہے کہ زندگی کے ہر حصے پر صرف مادی نہیں، جذباتی انتشار میں ماں کی ضرورت، زندگی کی راہ میں پریشانی آ جائے ماں کی دعا کی ضرورت۔ یعنی ایسا تعلق ماں کا اولاد کے ساتھ قدرت نے عالم انسانیت میں رکھا ہے کہ یہ ماں اولاد کو بھٹکنے نہ دے۔ جب تمام رشتوں سے وہ مایوس ہو جائے تو بس سایہ عاطفت یہ ڈھونڈے کہ ماں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دے۔ اس لیے کسی ماں کا گزر جانا اولاد کے لیے ایسا کڑا امتحان ہوتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن سنتا ہوں رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا جب ماں کا انتقال ہو گیا موسیٰ کی، کہ موسیٰ اب ذرا زندگی کے دوراہے پر، زندگی کے سفر پر قدم سنبھال کے رکھنا، وہ دعائیں اب حیات میں نہیں ہیں۔ کیسی دعائیں؟ ماں کی دعا کیا ہے؟ بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ ماں کی دعا کیا ہے؟ مجھے کھانا ملے نہ ملے، اولاد بھوکی نہ سوئے، میں تھک جاؤں تو تھک جاؤں، اولاد کے آرام میں خلل نہ پڑے، اولاد پروان چڑھے، توانا چڑھے، تندرست رہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس کا تعلق ہمیشہ رہے گا، ہر وقت تک ایک ٹریک پر رہے، گم کردہ منزل نہ ہو جائے، اپنی راہ سے بھٹک نہ جائے، بھول نہ جائے۔ محبت اہل بیت کی راہ پر جو آج چل رہے ہو، یہ تمہاری ماؤں کی تربیت کا ثمر ہے۔ اس لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا جب دلوں میں ہماری محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دو، اس لیے کہ ان ماؤں نے اپنا تعلق ان ماؤں سے استوار رکھا، دلوں میں تو ان کے بھی ممتا تھی، دعائیں ان کی یہی ماں کی حیثیت سے کہ اولاد پروان چڑھے، تندرست رہے، لیکن جادے حق پر رہے۔ اس کا پیغام اس طرح دیا گیا کہ آپ نے ماؤں کو دعائیں کرتے دیکھا ہے کہ اولاد زندہ رہے،
ایک رات ایسی چشم کائنات نے، چشم فلک نے دیکھی جب مائیں بیٹھ کر یہ دعا کر رہی تھی، پروردگار کل سب سے پہلے میرے بچے کی لاش آئے۔ کیا عزیزو؟ اب محبت کو مودت میں بدل دیا ماں نے۔ اور یہ جناب حضرت حسن زیدی صاحب مرحوم کا جملہ ہے کہ محبت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں دنیا کی ہر شے قربان ہو جائے، اور مودت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں محبت قربان ہو جائے۔ اور وہ محبت ایسی محبت کہ جہاں ماں یہ کہہ رہی تھی علی اکبر بیٹا میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ تیرا لاش آئے، تم ابھی تک زندہ ہو۔ ام فروا کہہ رہی تھی قاسم بیٹا کہ دیکھنا کل جب میدان جنگ تیار ہو تو چچا کی نصرت میں جان کو عزیز نہ کرنا، اپنے مولا پر اپنی جان کا نذرانہ دے دے۔ اب دیکھو ایک عجیب منظر میں نے ذاکرین سے سنا، ماں باپ اور جوان بیٹا، رخصت بھی مولا نے خود ہی فرمایا اور پیچھے بھی حسین ابن علی خود چلے۔ تھوڑی دور جا کر شہزادے نے مڑ کر دیکھا بابا آ رہے ہیں، تو شہزادے علی اکبر نے کہا بابا آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کیفیت کو کیسے بیان کرو، تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اکبر بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے نا تو ہم سے یہ نہ پوچھتے۔ ہاں بیٹا جب تک تمہارا اور میرا ساتھ رہے نا تو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اور ایک وہ منزل بھی تھی، ذاکرین کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا زینب جا کر ام لیلہ سے کہو کہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے۔ لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں تھی، یہ مودت تھی، یہ دین کی نصرت تھی۔ اور میں نے کچھ دن پہلے اسی مقام پر ایک جملہ کہا تھا، جس وقت مولائے مظلوم جھکے تھے نا، علی اکبر کی پیشانی پر بوسہ لینے کے لیے حسین کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا، لیکن جب بوسہ لے کے سر اٹھایا تو کوئی بال سیاہ نہیں تھا۔ بس عزیزو، اللہ اس مومنہ کی اولادوں کو صبر کی ہمت عطا فرمائے اور مومنہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک دکھیاری ماں وہ تھی، جب مدینے سے اس کا بیٹا چلا ہے تو اس نے بھی مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر یہ ماں کہاں کہاں، کبھی کربلا میں اس نشیب میں یا حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، کبھی خولی کے تنور میں، کبھی شام کی ان پرخار راہوں پر جہاں اہل حرم کو لے جایا جا رہا تھا۔ عزادارو، ایسے عالم میں رات کی تاریکی میں کسی بیوی کے بین کی آوازیں آتی تھی، کسی بیوی کے نوحہ پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ ایک روز ثانیہ زہرا نے پوچھا سید سجاد کی رات کے وقت وہ کون سی بیوی ہے؟ تمام بیویاں تو یہاں کے خانے میں ہوتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرمایا اماں اب جب آواز آئے نا ذرا جا کے دیکھنا بیوی کون ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی اور زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھی، دیکھا ایک بیوی ہے سیاہ چادر اوڑے ہوئے، زارو قطار ہو رہی ہے، آواز دی بیوی گھر تو ہمارا اجڑا، وارثوں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا، تو کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک مرتبہ فرمایا زینب نہیں پہچانا تیری ماں فاطمہ زہرا ہو، مدینے سے تیرے ساتھ چلی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ خورشید مریم بنت علی مقدس رضوی اج اللہ مومن مومنات کو ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.